اسلام دین وسط ہے، ہم امت وسط ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیانی چال چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی معاملے میں نہ حد سے گھٹیں گے نہ حد سے بڑھیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سخاوت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اسراف سے منع کیا گیا۔ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے۔ جس طرح ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا گیا، اسی طرح ہمیں بخل سے یعنی کنجوسی سے منع کیا گیا۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ اپنی ذات پہ ڈھب سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمہ داریاں لگائی ہیں نہ ان کی طرف توجہ کرے، اور نہ ہی وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا خیال بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے بھی چھپاتے۔ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے لیکن ہر وقت ان کی زبان پر رونا دھونا ہے، ہر وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، حال پرا گندا تھا، کپڑے پرانے پھٹے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے مالی طور پر۔ عرض کی حضور ہاں؟ تو فرمایا اچھے کپڑے پہنو، بالوں کو کنگھی کرو، خدا جب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بعض لوگ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف مال آ رہا ہوتا ہے پھر وہ کوئی حساب نہیں کرتے، اتنے لاکھ پرافٹ ہو گیا تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب واپس زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو قرض بھی یاد آتا ہے، پھر ان کو فلاں چیز بھی یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ساری چیزوں کا خیال کریں، لیکن اپنے دل سے بھی تو سوال کریں نا کہ لیتے وقت اس نے کوئی گھٹن محسوس نہیں کی، کروڑوں آئے لاکھوں آئے تو لے لیا، اور جب واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے، جو فرائض رکھے تھے، جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، وہ ذمہ داریاں جب ادا کرنے کی باری آئی تو پھر دل گھٹن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ پھر طبیعت کے اندر وہ ساری باتیں کس طرح پیدا ہو گئیں؟ جب لیتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہماری محنت سے، طلب سے بہت بڑھ کر رب نے نوازا تھا، تو وہی مالک اگر فرمائے کہ میرے راستے میں واپس خیرات کرو، پھر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے۔ کس کس چیز سے وہ دور کرتی ہے؟ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو بہت سارے غرباء اور مساکین جو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، بخل کریں گے، تو وہ ساری نیکیاں جو کر کے صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تعمیر مسجد کی صورت میں جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان نیکیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہے نا، بخیل، یہ لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ سے بھی دور ہے۔ اس لیے کہ یہ کنجوس ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن بخل کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اب بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں۔ اس نے کنجوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بخیل کو برباد کر دے، اس کنجوس کو، اس کو تباہ کر دے، یہ تیری راہ میں خرچی نہیں کرتا۔ گویا فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیکن وہ دعا سخی کے لیے کرتے ہیں، بخیل کے لیے نہیں کرتے۔ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں بربادی کی، اے اللہ اسے برباد کر دے، اس کو کہ جو تیرے راستے میں سخاوت نہیں کرتا۔ اگر طبیعت بن جائے سخاوت کی تو پھر میں نے کہا کہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے، پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں
کسی دوست نے کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں، اور کوئی سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا آپ کو۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لے، یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے کسی بھی طبقے کی، کسی بھی گروہ کی، اپنے گھر کی، خاندان کی، ان کا سخی ہونا ضروری۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اسراف نہیں، اپنی چادر سے بڑھ کے نہیں، پر اپنے وسائل میں رہ کے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی کنجوسی کرنا اور آگے نہ بڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے روک کے رکھنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور جد بن قیس ہمارا سردار ہے، بڑا مالدار ہے پر کنجوس بھی بڑا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کنجوسی سے بڑی تو اور بیماری ہے ابھی کوئی نہیں، تم اس طرح کرو، تم بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں۔ امام غزالی اس روایت کو لائے، وہ تم نے جس کنجوس کو اپنا سردار بنا لیا ہے وہ تو مال بٹور بٹور کے بعض اوقات اپنے اندر ڈالتے ہیں لوگ۔ جن کنجوسوں کو ہم سردار بنا لیتے ہیں وہ تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہو، اس کا مزاج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کائنات علیہ السلام ہو، اس میں دو خصلتیں کبھی نہیں جمع ہوتی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، دوسرا وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ دو خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی، خوش خلقی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مومن کو بڑا عطا فرمایا ہے، رب کریم نے نواز رکھا ہے۔ اگر یہ خوبیاں بندہ مومن کے اندر موجود ہوں تو یاد رکھیں کہ کنجوسی سے جتنا بچا جا سکے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جائز جگہ بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی انہیں خرچ نہ کرنا پڑے، کنجوسی۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا، تو اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا، تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا۔ اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے۔ ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا، تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں جس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں نا۔ کہا جناب آپ سوال کیجئے۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ اب چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہیں، تو وہ دے دے کے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہیں۔ اب بادشاہ کی وہ رگ تو تھی نا کنجوسی والی، تو پھڑک اٹھی۔ کہنے لگا اچھا، غصہ آیا بات سن کے، آپ بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نامینیٹ کر کے کریں، جو کانا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے، یک چشم گل اگر کہا ہے تو اس سے مراد میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ سخی بڑے ہیں، تو سخاوت کر کر کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا جی، تو تمہاری ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کنجوس تھا نا۔ تو اس نے ایک اور چوٹ کر دی، کہنے لگا آپ نے دیا بہت ہے اور ہم نے لیا بہت ہے، تو آپ کے دے دے کے گھس گئے ہیں تو ہمارے لے لے کے گھس گئے، تو کنجوس آدمی تھا نا۔ اور غصہ آیا اور دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا، انعام کہہ بیٹھا تھا کہ کچھ جواب صحیح دو گا تو میں انعام دوں گا۔
تو کہنے لگا اچھا میرے تو دے دے کے گھس گئے اور تیرے لے لے کے گھس گئے، تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں سارے ان کے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا اور یہ ہاتھ ملتے رہے، تو ان بیچاروں کے نا مل مل کے گھس گئے ہیں، مجبور ہو گیا، تو بالآخر اسے کچھ نہ کچھ اس غریب کو دینا ہی پڑا۔ تو کنجوسی کرنے والے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ، ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کے ایکڑ زمین تھی، کو 10-15 لاکھ کی، اللہ نے مدد کی، وہاں کوئی ایسی سوسائٹی آ گئی کہ وہ زمین جو تھی وہ کروڑ روپے تک چلی گئی۔ تو اب 15-20 کروڑ روپے کی اگر زمین کسی کی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زمین بھی اس نے اس طرح کر دی ہے کہ اب وہ اس کو بیچتا ہے مال تجارت کے طور پر، اگر اس طرح لے آیا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زمین بیچ دی ہے، پیسہ حاصل کر لیا، اب پیسہ پڑا ہوا ہے اضافی ہے، اور وہ اب اس پہ سال گزر گیا، زکوٰۃ دینی ہے، تو اب صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ نکلے گا تو پریشانی تو بہت ہے نا، اور 20 کروڑ میں سے جب نکل جائے، ہر کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، تو بڑی آزمائش ہے۔ اب کہنے لگے کہ وہ مجھے ڈر ہے کہ بہنیں حصوں کا مطالبہ نہ کر دیں، تو میں ہنسا۔ کہنے لگے حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ تو میں نے کہا یار مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ جب میرے مالک نے بیٹھے بیٹھے تجھے 70 لاکھ یا 80 لاکھ فی ایکڑ نفع دیا تھا تو تب تو نے کوئی بات نہیں سوچی تھی، اور آج جب واپس لوٹانے کی باری آئی یار، وہ بھی 70-80 نہیں 2.5 لاکھ، تو تجھے یہ خیال آ گیا کہ کوئی فلاں کیس نہ کر دے، تھوڑا انتظار کر لوں۔ تو بہانے نہ بنائیں، زندگی کے اندر کنجوسی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کنجوسیاں کر کر کے مال جمع کر کے رکھا تھا، پھر ان کی اولادوں نے پیچھے سے اس مال کو اس طرح اجاڑا ہے، اس طرح تباہی کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال فقیر مرنا غنی نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں بخل نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم نے مال بنا بنا کے رکھا ہو۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا، ان کے لیے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا بخیل نہ مرنا، ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے، پھر اسے آگ ہی ملے گی۔ فرمایا بلال فقیر مرنا، مالدار نہ مرنا، بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں، سخاوت کا جس حد تک ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے، بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے۔ ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں، ہمارے تعلقات کم کر دیے، ہماری کنجوسی نے بینک بیلنس بڑا کر دیا ہے، دوستیاں کم کر دی۔ ہم نے بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے بہت سارے غریبوں کے حقوق سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کرتے، اور صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو حضور کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی، دریا کی طرح چلتی، پھر تو حضور ہر سائل کو عطا کرتے، قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازا کرتے تھے۔ اپنا مزاج بنائیں، بخل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ جو کنجوسی ہے یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یہ جو بخل ہے یہ انسان کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دولت کو اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے
اور وہ اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے رستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا، پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔
اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لا ولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یہ یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریہ نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا، اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، دل افروز ساعت پہ اللہ، تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا۔ ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ آئے، پھر ایک آدھ اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی۔ بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن، اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا، کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپیگنڈا ہونے لگا، تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔
لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل، پر رب فرماتے ہیں شانیں میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے۔ دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا، اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جو، کہا بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ ہاں کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت
ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر، ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں، ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک، تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی، تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا،
اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالیں تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئیں دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا،
ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا، تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا، یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر، ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا آپ بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا، تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں بھی رستہ دے۔ تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے، باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا، فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ اب میں کیا کروں، علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے، ہر جگہ۔ آپ کو پتہ نا ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے، میں نے جمعے میں بھی وضاحت کی، کہنے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے، آمدام برسر مطلب۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا او دریا، او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے۔ تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھیں کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے، اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے۔ وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے،
تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا۔ اصل مسئلہ نا اندر کا ہے۔ آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے، تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی، تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا، سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا، اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا، انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجئے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہمیں کوئی سمجھا لیتا، ہم نہ یہ کام کرتے۔ اور فرمایا انتظار کرو تم ان قریب جان لوگے سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری،
میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کی پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں۔ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی
تعالیٰ حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر، وزیر، نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد